ہم کیسے پہنچے اس مقام پر؟ not more than a couple of months. کیونکہ دیر از نو کمٹمنٹ ود ڈیموکریسی کہ سیاسی جماعتیں صبح شام آپ کو، اور خصوصاً پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، پی ڈی ایم میں اور دیگر جماعتیں، یہ آپ کو صبح شام بھاشن دیتی تھیں جمہوریت کا، اور پھر 90 ڈیز کی جو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے اب اس کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں، جس بنیاد کے اوپر ہمارا آئین کھڑا ہے کہ حکومت اس کے حوالے کی جائے گی جس کو اس ملک کے عوام 90 روز کے اندر منتخب کر کے ان ایوانوں میں بھیجیں گے، یہ اس کو وائلیٹ کرنے چلیں۔ پی ڈی ایم جس وقت بنا اس وقت کی ان کی آپ پریس ریلیزز اٹھا کر دیکھیں کہ کن چیزوں کے اوپر، کن نکات کے اوپر پی ڈی ایم بنا، جو ان کا سارا دور رہا 15-16 مہینے، ہر جگہ پر فالٹ کیا۔ لیکن ایک تو اب ڈیموکریسی کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ ان جماعتوں کی، اور جس کی یہ ہمیشہ بات کرتے تھے، انہوں نے سب سے پہلے اس کو وائلیٹ کیا، 90 روز کے اندر الیکشن نہیں کرا رہے، نمبر 1۔ نمبر 2، انسانی حقوق کی بات کرتی تھی، جمہوریت کی بات کرتی تھی۔ جو لیجسلیشنز یہ لے کر آئے، وہ لیجسلیشن جو خطرناک لیجسلیشن جو ہائبرڈ دور کے اندر نہیں پاس ہو سکی، اب ہائبرڈ پلس دور کے اندر پاس ہو رہی ہیں، تو وہ اس کی نفی انہوں نے کی۔ اور ایسی لیجسلیشنز لے کر آئے جو آئین کے اندر موجود انسانی حقوق کے جو کلازز ہیں ان سے متصادم ہے۔ آرٹیکل 8 جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، شق 8 جو ہے، وہ بڑے واضح طریقے سے کہتی ہے کہ کوئی بھی قانون جو انسانی حقوق سے متصادم ہوگا وہ اس کا کوئی عمل نہیں ہوگا، وہ مانا نہیں جائے گا، وہ ایسے ہوگا جیسے وہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں، اور یہ اس راستے پہ چل پڑے۔ پھر معیشت کی آپ حالت دیکھ لیں کہ جو پچھلے 16 مہینے میں انہوں نے معیشت کے ساتھ مذاق کیا، اس کے نتیجے میں جو آج ایک عام آدمی کی پوزیشن ہے، جو لوگوں کے لیے مہنگائی کے پہاڑ انہوں نے توڑے، آج ایک عام آدمی اس ملک میں سروائیو نہیں کر رہا۔ آپ 2022 کی انلیگل امیگریشن کی فگرز اٹھا کر دیکھیں، اس وقت تقریباً پاکستان سے تقریباً 7,000 لوگ نکلے، یہ خبر بی بی سی نے کی ہے۔ اور اس سال کتنے لوگ نکلے؟ میں صرف انلیگل امیگریشن کی بات کر رہا ہوں، 14,000 آدمی ابھی تک پاکستان سے انلیگلی نکل چکا ہے۔ 20 سے 25,000 آپ کا نوجوان اس وقت لیبیا میں پڑا ہے، وہ قید ہے وہاں سے یورپ جانا چاہ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ملک کے اندر امید ختم ہو چکی ہے۔ یہاں پر ہمارے نوجوان 400 وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ میں معاشی ترقی کا ایک مضبوط نظام جو ہے وہ بچھا چکا ہوں، اور معاشی ترقی کا ماشاءاللہ جو نظام انہوں نے بچھایا ہے، تو پھر الیکشنوں میں جائیں، عوام کا سامنا کریں، پھر اس سے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہ عوام کا غیظ و غضب ہے جو اس کا سامنا کرنے سے ڈرتے ہیں، تو پھر الیکشنز کیوں ڈیلے کر رہے ہیں؟ ان کو تو فوراً الیکشنز کرانے چاہیے، 90 دن چھوڑ کے ایک 60 دن میں کرائیں آپ۔ آئینی پوزیشن تو یہی ہے کہ جب کوئی ٹرم قومی اسمبلی اپنی مکمل کر رہی ہو تو 60 دنوں میں الیکشن ہوتے ہیں۔ لاز جب ہوتا ہے تو آپ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ آئین تو کہتا ہے 60 یا 90 دن میں انتخابات ہونے ہیں، مگر آپ نے سی سی آئی کی جو بائی دا وے پچھلے 1 سال میں نہیں بلائی گئی اور ٹائملی نہیں بلائی گئی، جو ہر 3 ماہ بلانی ہے، وہ جاتے جاتے بلا لی، اور آپ نے سینسس کے ریزلٹ کو نوٹیفائی کر دیا۔ سو یہ ڈیلے ہو سکتا تھا نا، اگر ترجیح دینی تھی تو الیکشن کو برباد دے سکتے تھے۔ کانفلکٹ آف لاز دیکھیے، جانتے بوجھتے ہوئے قانون کے اندر ہم ایک بات کرتے ہیں کہ میلیفائڈ انٹینشن، کہ جو شخص ہے جو جس سے کوئی چیز سرزد ہوئی ہے اس کی انٹینشن کیا تھی، ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مئی کے اندر، اس سال مئی کے اندر پروویژنل ریزلٹس آ گئے سینسس کے۔ مئی سے لے کر ابھی تک کیا کر رہے تھے یہ؟ انہوں نے ہفتہ پہلے نوٹیفائی کرنے کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ آئین کی آرٹیکل 222 کے کر جائے اور الیکشنز ڈیلے ہو جائیں۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ پہ یہ ریزلٹس لانا بیورو اسٹیٹسٹکس کے سینسس کے پورا ہونے کے بعد لازمی تھا، مگر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ اس کو ایکسپٹ، ریجیکٹ یا واپس بھیج سکتا تھا۔ بہتر ہوتا واپس بھیج دیتے۔ آپ تمام فری کہنے آوازیں اٹھا رہے ہیں ہمارے لیے ناقابل قبول۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ ان سینسس کو نوٹیفائی کرنے کے بعد بھی جو صوبوں کی جو نشستیں ہیں وہ تبدیل نہیں ہوں گی، یہی موقف ہے نا۔ اگر حکومت کا یہ موقف ہے نشستیں تبدیل نہیں ہو رہی تو بہت بڑے دائی رہے ہیں، آپ نے بار بار آواز اٹھائی ہے، آپ کو اپنی سیٹ بھی چھوڑنی پڑ گئی۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ تحریک انصاف کا دور بہتر تھا یا ان کا 1.5 سال بہتر ہے ان ٹرمز آف جو آپ نے چیزیں لسٹ کی ہیں، قانون سازی، ہیومن رائٹس کمیٹی کا حصہ، اور ہیڈ بھی تھے بلاول بھٹو۔ دونوں کے اندر بڑا سخت کمپٹیشن ہے کہ کون کس۔ پی ڈی ایم کی حکومت یہ جیت گئے ہیں، پیچھے چھوڑ گئے ان کو، پیچھے چھوڑ گئے ہیں، اس لیے کہ وہ اگر ہائبرڈ تھا تو یہ ہائبرڈ پلس ہے، اگر وہ ہائبرڈ تھے تو یہ ہائبرڈ 2.0 ہے۔ اب آج کا جو بیان ہے وزیر اعظم صاحب کا، یقین مانیے کہ بطور سیاستدان شرمندگی ہمارے ملک کے سپہ سالار ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہے، ان کے ذمے ایک اس ملک کے دفاع کا بہت اہم کام ہے۔ وہ ایسی فوج کی قیادت کر رہے ہیں کہ جس نے بہت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قربانیاں دی ہیں۔ ہم 9 مئی کے واقعات کو کنڈیم کرتے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ چاپلوسی کر رہے ہیں، میں بطور سیاستدان شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ میری کلاس سے ان کا تعلق ہے، وہ میرے سینئر ہیں شہباز صاحب، لیکن میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اب پل کا افتتاح کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ یہ آرمی چیف کی کاوشوں کے ذریعے یہ ممکن ہوا ہے۔ آج جو انہوں نے خطاب کیا، اس خطاب کے آپ الفاظ تو دیکھیں کہ موصوف وزیر اعظم صاحب وہاں پر کہتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بہت شکر گزار ہوں، جنہوں نے جو ہی منصب سنبھالا
بغیر وقت ضائع کیے مجھ سے کہا کہ یہ پاکستان کو آگے بڑھانے کا پروگرام ہے. تو اس میں کیا پروگرام تو وزیر اعظم کو دینا ہے, پروگرام تو سیاستدان کو دینا ہے, سیاسی جماعتوں کو دینا ہے. آئین کے تحت ایک اس کو سیم پیج کہتے ہیں, اکٹھا چلنا. سر ہمارے جو اکنامک پرابلمز ہیں کیا بہتر نہیں ہے اس میں اکٹھا چلے؟ میں آپ کو جناح صاحب کا ایک کوٹ سنا دیتا ہوں. کوئٹہ سٹاف کالج میں انہوں نے یہ بات کی اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ آرمڈ فورسز کے لیے انہوں نے کہا کہ ڈو ناٹ فرگیٹ دیٹ the armed forces are the servants of the people. You do not make the national policy. It is we the civilians who make the policy. یہ بھی خادمہ اعلیٰ ہے. اب یہ جناح صاحب بانی پاکستان کی یہ کال ہے. انہوں نے یہ کہا کوئٹہ سٹاف کالج میں. ان کا آئین کے تحت ایک بہت اہم ذمہ داری ہے. اگر میں اپنے گھر میں اطمینان سے سوتا ہوں تو اس کے لیے وہ بہت قربانیاں دی جا رہی ہیں. تو جب آپ اس طریقے سے اتنے بھونڈے انداز سے ایک آپ چاپلوسی اختیار کریں گے, آپ یہ کہنے کی کوشش کریں گے کہ جی میں آپ کا اگلا امیدوار بہت اچھا آپ کے لیے ایک تابعدار بن کے رہوں گا, تو وہ سیاست کے معیار کو